السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء کرام، آج ہم مضمون اردو میں نظم ناز سے متعلق چند مشقی سوال کریں گے اور کچھ عملی سوالات کو بھی حل کریں گے جو کہ آپ نے کتاب میں ہی حل کرنے ہیں، اور جو میں تفویض کار میں بخوبی سمجھ کے جو کام کاپی میں کرنا ہے وہ کاپی میں کرنا ہے، اور جو کام کتاب میں کرنا ہے وہ کتاب میں کریں گے۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ مکمل توجہ سے ویڈیو دیکھتے رہیے اور ریکارڈنگ سنتے رہیں، کسی اور کام میں نہ لگیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ عزیز طلباء کرام، میرے پیارے بچوں، اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ نظم سے متعلق مشقی سوالات میں آج ہم سب سے پہلے سوال نمبر 4 کو بخوبی دیکھ لیجئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کے سوال پہ غور کیا ہوگا، اس کے درست جواب کو تلاش کیا ہوگا۔ تو سوال کو میں انشاءاللہ 2 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے کہ اس نظم سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے۔ اس نظم سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے۔ اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں اس سوال کا درست اور مختصر جواب موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، اب آپ لوگ سلائیڈ نمبر 3 اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جس میں مشق کا سوال نمبر 4 اس کا جواب موجود ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو دین اسلام کی تبلیغ اہتمام سے موت تک ہر حال میں کرتے رہنی ہے۔ یعنی جو تبلیغ کا کام ہے وہ موت تک ہر حال میں، خوشی ہو یا غم ہو، ٹھیک ہے، ہم نے روزانہ کی بنیادوں پر لوگوں کو دیندار بنانے کی محنت کرنی ہے، فکر کرنی ہے اور دعائیں کرنی ہیں۔ میں دوبارہ جواب پڑھ رہا ہوں، تمام مسلمانوں کو دین اسلام کی تبلیغ اہتمام سے موت تک ہر حال میں کرتے رہنی ہے۔ اب میں نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم طلباء کرام، اب آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ 6 مختلف تصاویر اس سلائیڈ پر جو ہے میں نے پیش کی ہیں۔ دائیں جانب جو سب سے اوپر تصویر ہے، غور کریں یہ شخص جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نمبر 2 تصویر میں دیکھیں ایک شخص کے ہاتھ میں آری ہے اور وہ کچھ لکڑیاں نظر آ رہی ہیں، تو یہ شخص کیا کام کر رہا ہے۔ اب سوال کے مطابق ہمیں سوال یہ ہے کہ بتائیے کون کیا کرتا ہے۔ یہ عملی کام کا سوال نمبر 1 ہے، جس میں کتاب میں بھی جو ہے نا وہ تصاویر چسپاں کی گئی ہیں، پرنٹ کی گئی ہیں۔ یہاں پر آپ لوگ میں نے مختلف تصویریں چسپاں کی ہیں۔ نمبر 2 پہ غور کریں تصویر پہ، یہ آدمی کیا کام کر رہا ہے۔ نمبر 3 پہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی چھڑی ہے اور یہ جو ہے بہت سی شیپس ہیں، بھیڑیں ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ شخص جو ہے آخر یہ کیا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی تصویر میں آئیے، دیکھیں ایک شخص کے بائیں ہاتھ میں ایک موٹی سی چھڑی ہے اور ہاتھ اس کا پھیلا ہوا ہے، ہاتھ میں ایک جو ہے کشکول ہے۔ تو یہ شخص کیا عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خاص علامتیں کہ یہ جو ہے نا جو وہ کون کام کرتے ہیں جن میں یہ خاص علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ اگلی تصویر میں دیکھیں 2 شخص جو ہیں وہ دست و گریباں ہیں، یعنی بظاہر کے نظر آ رہا ہے یہ جھگڑ رہے ہیں، لیکن آپ لوگ غور کریں یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کون سا ایسا کام ہے جو یہ دونوں کر رہے ہیں۔ اچھا، آخری تصویر میں یہ دیکھیں یہ شخص جو ہے نا گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں جو ہے اس کی اسٹیئرنگ ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ کیا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، دیکھیے آپ لوگ عملی کام کتاب میں سوال نمبر 1 صفحہ نمبر 14 پیج نمبر 14 پر موجود ہے، جس میں پہلے بھی بتا چکا کہ 6 مختلف تصاویر دی گئی ہیں اور اوپر ان کے عمل کرنے والے نام دیے گئے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے۔ تو سوال غور سے پڑھیے، بتائیے کون کیا کرتا ہے۔ یہ ان 6 تصاویر میں پہلی تصویر کو دیکھ کے پہلے آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی تصویر میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، شکاری شکار کرتا ہے پرندوں کا، جانوروں کا، ٹھیک ہے۔ تو جو شکار کرتا ہے تو وہ شکاری کہلاتا ہے، اور شکاری کیا کرتا ہے، شکار کرتا ہے۔ یہ پہلی تصویر سے متعلق سلائیڈ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ محترم طلباء کرام، آپ لوگ اس سلائیڈ میں دوسری تصویر سے متعلق جواب دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ جو یعنی لکڑی کو کاٹ کے تراش کے فرنیچر بناتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، بڑھئی۔ تو بڑھئی فرنیچر بناتا ہے، لیکن دروازے، کھڑکیاں صحیح ہے۔ اسی طرح مختلف فرنیچر سے متعلق الماریاں، کرسیاں، مختلف جو چیزیں لکڑی سے بنتی ہیں وہ بڑھئی بناتا ہے۔ تو بڑھئی فرنیچر بناتا ہے
بڑھئی فرنیچر بناتا ہے، جزاکم اللہ خیرا۔ نیکسٹ سلائڈ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اب اس سلائڈ میں آپ لوگ بیٹا، جو کہ سلائڈ نمبر 6 ہے، اس میں تیسری تصویر سے متعلق جواب لکھا ہوا ہے درست، کہ چرواہا، یہ جو بکریاں، بھیڑیں، مختلف جانوروں کو مطلب غذا کھلانے کی غرض سے ان کو چراتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ چرواہا۔ چرواہا کہتے ہیں۔ تو یہ لکھا ہے چرواہا بکریاں، بھیڑیں وغیرہ چراتا ہے۔ چراتے کا فعل ہوتا ہے، چراتا فعل ہے، ورب ہے۔ چرواہا بکریاں، بھیڑیں وغیرہ چراتا ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، سلائڈ نمبر 7، سلائڈ نمبر 7 جو ہے وہ چوتھی تصویر سے متعلق ہے۔ اور دیکھیے یہ جو علامت ہے ہاتھ میں کشکول ہونا، ٹھیک ہے، ہاتھ پھیلانا، یہ فقیر ہے۔ فقیر کا کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، فقیر بھیک مانگتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، موت تک حفاظت فرمائے، کہ اس عمل سے ہر مسلمان کو اللہ خصوصاً بچائے کہ فقیر بھیک مانگتا ہے، فقیر بھیک مانگتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، اس سلائڈ میں ہم جو ہے وہ 5ویں تصویر سے متعلق جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دو آدمی جو دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کو بظاہر لگ رہا ہے کہ مار رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، وہ جھگڑا نہیں ہے بلکہ کشتی ہو رہی ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ریسلنگ۔ تو ریسلنگ جو ہے نا وہ 2، 3 اور اس سے زیادہ اشخاص کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ جو کشتی لڑتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلوان، ریسلر۔ پہلوان کشتی لڑتا ہے، پہلوان کشتی لڑتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ عزیز طلباء کرام، اب ہم لوگ عملی کام سوال نمبر 1 کی آخری تصویر سے متعلق جو ہے وہ جواب جو ہے وہ اس پر موجود ہیں۔ اور یہاں یہ لکھا ہوا ہے ڈرائیور کہتے ہیں، جو گاڑی چلاتا ہے، گاڑی چلانے والا، رکشہ، بس وغیرہ چلانے والا، وہ پائلٹ نہیں کہلاتا ہے، وہ رائڈر نہیں کہلاتا، بلکہ وہ ڈرائیور کہلاتا ہے۔ جو ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، ٹھیک ہے، ہی ڈرائیوز اے کار، اوکے، جزاکم اللہ خیر۔ ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ اس سلائڈ کو بیٹا میں تھوڑا سا مختصر کر کے اس لیے سمجھاؤں گا کہ ویڈیو تھوڑی طویل ہو رہی ہے۔ وہ دیکھیں عملی کام کا سوال نمبر 3، جو کہ آپ نے یہ کام کاپی میں کرنا ہے، یاد رکھیے کہ یہ کام کاپی میں کرنا ہے۔ اس میں ہم آواز وہ الفاظ ڈھونڈنے ہیں جو بالکل ساؤنڈ سیم ہو، لیکن ان کو لکھنے کا انداز مختلف ہو اور ان کے معنی یعنی مطلب بھی مختلف ہو، یاد رکھیے گا۔ آواز بالکل سیم ہو لیکن لکھنے کا انداز اور معانی، میننگز بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ اب دیکھیں عام ہے نا، عام، دیکھیں غور، ایک عام ہے پھل اور دوسرا ہے غیر معروف، یعنی جس کو لوگ جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی غیر عام سا آدمی، کوئی خاص شخص نہیں ہے، کوئی خاص پھل نہیں ہے، کوئی خاص گھر نہیں ہے، کوئی خاص ادارہ نہیں ہے، بلکہ غیر معروف ہے۔ اچھا، دوسرا ہے اثر اور ایک ہے اثر۔ ایک ہے یعنی اثر کہتے ہیں تاثیر کو، ٹھیک ہے، اس کا کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا۔ اچھا، اور دوسرا اثر عین سے، یہ نماز کا نام ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے بعض، بے عین ضاد، اس کے معنی کبھی، کہتے ہیں نا بعض مرتبہ یعنی کبھی۔ اور ایک ہے بعض، یہ پرندہ ہے، پرندے کا نام ہے، آپ اس کی پکس دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے۔ اچھا، حال کہتے ہیں جو کیفیت ہے، کیفیت کو کہتے ہیں، اس پر کیا کیفیت ہے، بیمار ہیں، صحت مند ہیں، جو بھی ہیں، پریشان ہیں۔ اور ایک حال ہوتا ہے جو تقریبات کی جگہ ہوتی ہے، شادی حال، ٹھیک ہے، مختلف جو، ٹھیک ہے، میرج لانز ہوتے ہیں۔ ایک ہے پایا، پیر کو کہتے ہیں، اور دوسرا پایا الف کے ساتھ، ایک پایا ہے کے ساتھ، یہ کے بعد اس کو کہتے ہیں پیر، اور دوسرا پایا جو الف کے ساتھ، اسے کہتے ہیں حاصل، یعنی کیا حاصل کیا، جزاکم اللہ خیرہ۔ نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تفویض کار کی طرف۔ عزیز طلباء کرام، آپ لوگ تفویض کار کو غور سے پڑھیے، کون سا کام کاپی میں کرنا ہے، کون سا کام کتاب میں کرنا ہے، اسی کے مطابق حل کریں، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔